وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى الإنس والجان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دین پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ ایک سفر سے آپ تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کپڑے اور بال غبار آلود، سفر کے آثار، تھکن اور چہرہ کچھ مرجھایا ہوا سفر کی وجہ سے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رونا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا بیٹی مت رو، ان اللہ بعث اباک بامر لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمة الاسلام بعز عزیز وبذل ذلیل حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل والنهار او کما قال۔ فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو ایک ایسا دین دے کر بھیجا ہے کہ دنیا میں نہ کوئی کچا گھر بچے گا نہ کوئی پکا گھر بچے گا۔ ہر کچے پکے گھر میں اللہ تیرے باپ کے دین کو زندہ فرمائے گا، اور یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں جہاں تک دن کی رسائی ہے، رات کی رسائی ہے۔ جہاں دن پہنچتا ہے، رات پہنچتی ہے، وہاں تک تیرے باپ کا دین پہنچے گا۔ جو مانے گا عزت پائے گا، جو نہیں مانے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ تو دین کا اصل مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا۔ پھر بیچ میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ان رکاوٹوں کو بھی ہٹانے کا حکم ہے۔ ان رکاوٹوں کو ہٹانا دراصل اللہ کی لاکھوں کروڑوں مخلوق پر رحم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک سانپ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیاس سے، بھوک سے تڑپ کر مر رہا ہے۔ سانپ اگرچہ سانپ ہے لیکن جاندار تو ہے۔ کسی آدمی کو رحم آ گیا، اس نے اس کو دودھ پلا دیا، تو یہ بھی انسانی اور حیواناتی ہمدردی ہے۔ اس پر احسان کیا۔ پھر اسی سانپ کو دیکھا کہ وہ لپکتا ہوا جا رہا ہے، کسی سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تو اس نے تلوار لے کر، پتھر لے کر اس کا سر کچل دیا۔ یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی عین رحمت ہے۔ دودھ پلانا بھی رحمت ہے اور اس کو مارنا بھی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بیچ میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو جہاد کے عمل، مقدس عمل کے ذریعے سے دور کرنا، یہ اللہ کی کروڑوں لاکھوں مخلوقات پر بہت بڑی رحمت ہے اور احسان عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور سن 6 ہجری کے آخر کے واقعات میں نے بیان کیے کہ آپ نے سلاطین عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے اور صلح حدیبیہ ہوا، اور اس صلح حدیبیہ کی برکت سے مسلمان جنوب کے حملے سے محفوظ ہو گئے، لیکن شمال کی طرف یہود کا ٹھکانہ تھا، گڑھ تھا، جہاں سے مسلمانوں کے خلاف روز نت نئی سازشیں ہوتیں، تو ان کو کچلنا بھی ضروری تھا اور ان کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے کوئی 1.5 مہینے کے بعد خیبر کی طرف لشکر کشی فرمائی، اور خیبر میں یہودی آباد تھے،
ایک معتد بھی مقدار ان یہودیوں کی تھی جو پہلے مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، تو ان کے صحیح تعارف کے لیے یہودیوں کے مختلف قبائل جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر بے شمار احسانات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ظاہری طور پر مدینہ کی فضا انتہائی متعفن تھی۔ ایک طرف امراض اور بیماریوں کا حال یہ تھا، وبائی امراض کا حال یہ تھا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہی اوبأ ارض اللہ، کہ روئے زمین میں کہیں اتنے وبائی امراض نہیں تھے جتنے مدینہ طیبہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمام وبائی امراض سے مدینہ منورہ کو نجات عطا فرمائی۔ پہلے صحت مند لوگ مدینہ میں آتے بیمار ہو جاتے، صحابہ بیمار ہو جاتے، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے ایسی ظاہری باطنی نورانیت اور انوارات برکات عطا فرمائے کہ بیمار سے بیمار آدمی مدینہ میں آتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ اس کا اثر تھا۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ کا چپا چپا خون ناحق سے رنگین تھا۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے انصار کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے درمیان ایک جنگ بعاث کے نام سے جنگ چھڑی جو سال ہا سال پر محیط ہو گئی، اور جس میں ان دونوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور خاطر خواہ ان کی مقدار اس جنگ میں کام آ گئی، اور ان کو اس آگ کو بھڑکانے والے یہودی تھے۔ یہودی ان کو چونکہ جنگ لڑنے کے لیے اسلحے کی بھی ضرورت ہے اور پیسے کی بھی ضرورت ہے، یہودی قرضہ دیتے، اسلحے دیتے، اور قرضہ دے دے کر یہودیوں نے ان کو معاشی طور پر اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف انصار بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب تھے، اس لیے انصار اپنے آپ کو جاہل سمجھتے، یہودیوں کو مہذب سمجھتے اور پڑھا لکھا سمجھتے۔ ان کی دولت مندی کی وجہ سے جو یہود کے اندر خوفناک قسم کی برائیاں تھیں ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار یہود کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، اور ان پر وہ اپنی من مانی شرائط مسلط کرتے ہیں، قرض ان کو دیتے ہیں، اور یہاں تک مطالبہ کرتے ہیں کہ رہن رکھواؤ، اپنے بیٹے رہن رکھواؤ، اور اپنی بیویاں ہمارے پاس رہن رکھواؤ۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایسی برائیاں، اور انصار بے بس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو 3 بڑے قبائل یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 2 بڑے بڑے قبائل، 3 بڑے بڑے قبائل تھے۔ ایک بنو حارثہ بھی تھا، وہ چھوٹا قبیلہ تھا، وہ اوپر جا کر بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ضم ہو جاتا تھا، اس لیے بڑے قبائل یہ 3 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضا کو پرامن بنانے کے لیے آپ نے معاہدہ فرمایا تاکہ ہر آدمی سکھ کا سانس لے، اور یہ ہر طرف جو خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ سب دور ہو جائیں، مدینہ کی فضا پرامن ہو جائے۔ یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس میں لکھا گیا تحریری طور پر کہ خون بہا کا جو ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اور یہودیوں کے باہمی تعلقات دوستانہ ہوں گے، اور یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے، ان کے مذہب میں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، مذہبی طور پر جو عبادت کرتے ہیں کرتے۔ اور یہ طے ہوا کہ یہودی اور مسلمان دونوں میں سے کوئی فریق قریش کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دے گا، پناہ نہیں دے گا، اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ دونوں میں سے کسی پر اگر جنگ مسلط ہوگی، وہ مذہبی جنگ ہوگی، تو دوسرا اگرچہ جان کے ساتھ شریک نہ ہو لیکن مالی طور پر اس کی مدد کرے گا۔
مالی طور پر مدد کرے گا، اور مدینہ منورہ پر اگر حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہودی سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ مسلمان جن جن لوگوں سے مصالحت کرتے جائیں گے وہ سارے اس معاہدے میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے جتنے حلیف ہیں وہ بھی یہود کے واسطے سے اس معاہدے میں شریک ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اس میں طے ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ ان یہودیوں میں قدرتی شروع سے کچھ بیماریاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ایک تو یہ معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اب حالات ہمارے موافق ہیں یا معاہدہ برقرار رکھنے توڑنے میں معمولی سا فائدہ ہے، فوراً ہی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو صاف انکار کر دیتے ہیں جو خواہش کے خلاف ہو۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اسی جماعت نے بدبختوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اور یہ موجودہ یہودی اپنے پہلوں کے کارنامے جتلایا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ کیا العیاذ باللہ، نبیوں کو قتل کیا، تو یہ بھی فخر کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی سنایا۔ اور وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تورات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سودی لین دین حرام ہے، مگر یہ کھلے عام سودی لین دین کرتے ہیں۔ اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ ان کے اندر باطنی برائیاں تھیں۔ اور وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تم دیکھو گے یہودیوں کو کہ گناہ میں اور ظلم و ستم میں اور حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو بتا رہا ہے۔ تو اور حرص اور اندر کی طمع کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی نے، معصوم بچی نے، کوئی معمولی چند پیسوں کا زیور پہنا ہوا تھا، یہودی نے پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا اور وہ زیور لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، بچی کو اٹھایا، تھوڑی سی اس میں رمق موجود تھی، آپ نے فرمایا اس نے قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے قتل کیا؟ نہیں۔ اس نے قتل کیا؟ نہیں۔ یہودی کا نمبر آیا، اس نے قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے اس کو پکڑا تو اس نے اعتراف کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً ان کو قتل کر دی۔ یہ اسلام کے خلاف اس قدر عداوت رکھتے تھے، اور اس عداوت کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے امن و امان قائم کر دیا، اب جنگیں نہیں ہو رہی، پہلے روز 20 لاشیں گرتی تھیں، اب مہینوں میں 1 لاش نہیں گرتی، لڑائیاں نہیں ہو رہی، ان کا اسلحہ نہیں بک رہا، اور قرضے کی ضرورت نہیں پڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1-1.5 سال کے بعد مسلمانوں کو جو فتوحات عطا فرمائی، بدر میں، دوسرے معرکوں میں، اس سے مال غنیمت آنا شروع ہوا، اور یہ بھی اطمینان سے اپنی زمینوں پر کام کرنے لگے، اس سے آمدنی آئی تو اپنے قرضے اتارے، یہود کے شکنجے سے آزاد ہو گئے۔ اور پھر جب ان صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا، دنیا کی عظمت ختم ہوئی، تو دنیا کی محبت نے یہودیوں کے خوفناک عیبوں پہ جو پردہ ڈالا ہوا تھا، اب وہ پردہ فاش ہو گیا، اب ان کی برائیاں کھل کر سامنے آنے لگی۔ تو یہود کا جابرانہ اور غاصبانہ تسلط مدینہ منورہ پہ کم ہونے لگا، اور جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا، یہود کی قوت پارا پارا ہوتی گئی، زوال پذیر ہوتی گئی۔ تو اس وجہ اور اس کا ذریعہ وہ اسلام کو سمجھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، تو ایک تو شروع کی ان کو عداوت تھی، اوپر سے ان وجوہات کی وجہ سے ان کی عداوت کی آگ بھڑک گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بھی فرمایا اور ان کو عزت بھی دی، اس قدر عزت دی کہ شروع میں جب کوئی یہود کا جنازہ گزرتا تھا آپ کھڑے ہو جاتے تھے شروع میں، بعد میں حضرت علی فرماتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو ہم بھی نہیں ہوتے تھے، شروع میں حضور کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی کھڑے ہوتے تھے، تو ان کو اس قدر عزت دی، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جس کام میں اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہوتی، اس میں آپ دیکھتے اس میں طریقے لوگوں کے مختلف ہوتے، قریش کا ایک طریقہ، مشرکین کا یہ طریقہ، یہود کا یہ طریقہ،
تو اس میں جب تک وحی نہیں آئی آپ آزاد تھے، جس پر چاہیں عمل فرمائیں۔ آپ یہود کے طریقے پر عمل فرماتے، چنانچہ سر میں مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے اور یہودی ایسی بالوں کو پیچھے کر دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا تھا، آپ سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اور اس کے برعکس ان کا حال کیا تھا؟ مسلمانوں پر جملے کستے، اعتراضات کرتے، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ تو انہوں نے یہ اسکیم بنائی، سازش تیار کی کہ بھائی ایک طبقہ جا کر دن میں مسلمان ہو جائے، شام ہو تو کہے جی نہیں ہم تو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو چونکہ تم پڑھے لکھے ہو تو تم جب اسلام سے پیچھے ہٹو گے تو انصار کے بھی قدم ڈگمگا جائیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو ہم تو جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں، دین میں داخل ہوئے بڑے اعتدال پسند، پھر اندر آئے ان کو خامیاں نظر آئیں تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ انہوں نے سازش تیار کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے اور طرح طرح کے ان شرارتیں کرنے لگے، معاہدے توڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو بدر کے میدان میں کھلی فتح عطا فرمائی۔ آپ رمضان المبارک 17 رمضان کو بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ آپ وہاں سے واپس مدینہ میں تشریف لائے تو شوال میں یہ 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، ان میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا اور ان کا پیشہ تھا زرگری کا، سنارے تھے، جولر تھے، پیسہ ان کے پاس خوب تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس وافر تھا۔ تو جب آپ شوال میں تشریف لائے تو ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت گزر رہی تھی، کسی یہودی نے اس کو چھیڑا، مسلمان دیکھ رہا تھا، اس کو غصہ آیا، لڑائی ہوئی، یہودی اس میں مارا گیا۔ یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع فرمایا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح کی عہد شکنی نہ کرو، مدینہ کی فضا کو خراب نہ کرو۔ اور پھر آپ نے ان کو انتہائی ہمدردی سے ناصحانہ انداز میں ان سے فرمایا، یا معشر یہود اسلموا قبل ان یصیبکم اللہ ما اصاب قریشا، اے یہودیو مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو اور میری رسالت کو تسلیم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی وہی عذاب مسلط فرمائیں جو قریش پر مسلط کیا۔ تو بنو قینقاع کو اپنے اسلحے پہ بڑا ناز تھا، تو وہ اکڑ کر تن کر بولے، یا محمد لا یغرنک انک قاتلت قریشا کانوا اغمارا فی القتال واللہ لو قاتلتنا لعرفت انا رجال۔ اے محمد اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم نے چند قریشیوں کو قتل کر دیا، وہ اناڑی تھے، انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، نہ تجربہ کار تھے، اللہ کی قسم ہم سے مقابلہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے مرد لوگ ہیں، کیسے جوان ہیں، بہادر ہیں۔ گویا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور کھلم کھلا دعوت دے دی لڑائی کرنے کی، اور بھی انہوں نے کچھ معاہدات توڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو قینقاع کا محاصرہ فرمایا۔ بنو قینقاع کا محاصرہ 15 دن محاصرہ ہوا، اور 15 دن میں ان کی عقل ٹھکانے آ گئی اور وہ ٹوٹ گئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا، مجبور ہو کر کہنے لگے آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، ہم آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، محاصرہ آپ اٹھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج، اسلام سے پہلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا، وہ فوراً بیچ میں آیا، وہ ان کا حلیف تھا، اس نے کہا جی میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، قتل نہ فرمائیں، انہیں جلا وطن فرمائیں۔ آپ نے اس کی سفارش قبول فرمائی، آپ نے فرمایا ان کو مدینے سے نکال دو۔ تو پہلا یہود کا قبیلہ بنو قینقاع ہے جو بدر کے اگلے مہینے شوال میں مدینہ طیبہ سے جلا وطن ہوا ہے۔ 700 افراد ان کے جلا وطن ہوئے، ان میں 300 زرہ پوش تھے،
ساز و سامان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اور پھر احد کے بعد دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ وہ قبیلہ تھا، اس کو اپنے قلعوں پہ بڑا ناز تھا، بڑے اس کے مضبوط قلعے تھے۔ اس میں انہوں نے معاہدہ توڑا، قریش نے ان کو خط لکھا، احد میں کچھ فتح ہو گئی، ان کو ظاہری طور پر فتح ملی، تو ادھر سے ان کے پاس خط آیا کہ آدھا مسلمانوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، باقی آدھا کام تم کر دو۔ انکم اہل الحلقۃ والحصون، کہ تمہارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، مضبوط قلعے بھی ہیں۔ انکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا وکذا، تم مسلمانوں سے لڑو ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں، ہم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ولا یحول بیننا وبین خدم نسائکم شیء، اور تم دیکھو گے ہم تمہاری عورتوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ قریش نے خط لکھا، یہ پہلے ہی عداوت سے بھرے ہوئے تھے، خط لکھنے کے بعد، خط پہنچنے کے بعد یہ اور منظم ہوئے، اور انہوں نے اندر ہی اندر مسلمانوں پر حملے کی سازش کی۔ یہ سوچا کہ احد میں کچھ ٹوٹ گئے، باقی ہم حملہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، معاہدہ نہیں توڑو۔ تو انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے بھی معاہدہ توڑا، بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ 30 افراد ہمارے اپنے بھیج دیں، 30 افراد ہمارے آئیں گے اور بات چیت کر لیں، اگر ہمارے 30 افراد کو آپ کے 30 افراد نے قائل کر لیا، ایمان لے آئے، تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور اندر ان کی سازش تھی کہ جیسے ہی 30 آئیں ان 30 کو اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، آپ نے لشکر لیا، بنو نذیر کا آپ نے محاصرہ فرمایا، اور اس محاصرے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح زبانی تم سے معاہدہ نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ ایک معاہدہ تیار کیا جائے، لکھا جائے۔ انہوں نے معاہدہ لکھ کر دینے سے انکار کیا۔ ایک دن آپ نے محاصرہ فرمایا، اگلے دن آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا، انہوں نے کہا جی ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے معاہدے کی تجدید کر دی، اور انہوں نے معاہدے کی تجدید نہیں کی، آپ نے پھر بھی معاہدہ اٹھا لیا، محاصرہ اٹھا لیا، ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ پھر بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ایک واقعہ پیش آیا، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے دھوکے سے، تو ان میں ایک صحابی بچے، عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی بچے، اور وہ بھی اس طرح بچے کہ جس شخص نے 70 کو شہید کیا تھا، عامر بن طفیل، وہ قبیلہ بنو عامر کا تھا، اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ خرید کر کیوں آزاد کروں، عمر بن امیہ کو ماں کے پاس پکڑ کر لے آئے اور کہا کہ یہ تمہاری طرف سے میں آزاد کر رہا ہوں، تو ان کے سر کی چوٹی کاٹی اور کہا تم آزاد ہو۔ تو عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، تو 70 صحابہ کو جن لوگوں نے شہید کیا غداری سے، وہ قبیلہ رعل تھا، زکوان تھا، عصیہ تھا، اور بنو عامر کے بھی کچھ بدماش اس میں شامل تھے، مگر قبیلہ بنو عامر کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا، تو کچھ لوگوں نے غداری کی۔ تو جب یہ وہاں سے چلے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، تو بنو عامر کے 2 آدمی ان کو ملے، پوچھا کون سے، کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی بنو عامر کے ہیں۔ تو حضرت عمر بن امیہ کے دل میں آیا کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کیے، تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ مدینے میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا بنو عامر کے آدمیوں کو تو نہیں مارنا تھا، اگرچہ ان کے کچھ لوگوں نے عہد شکنی کی ہے، مگر پوری قوم کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا چونکہ غلط فہمی میں ہوا ہے، لہذا ان 2 کی دیت دینی پڑے گی۔ بنو عامر کا معاہدہ مسلمانوں سے بھی تھا، بنو عامر کا معاہدہ بنو نذیر سے بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا، ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، بلال رضی اللہ عنہ، چلے قباء سے آگے بنو نذیر کے علاقے میں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ چونکہ ہمارا تمہارا آپس میں معاہدہ ہے، اور اس قبیلے کا بھی دونوں سے معاہدہ ہے، لہذا غلط فہمی میں قتل ہوا ہے، اس کی دیت ہم دونوں مل کر ادا کریں گے، ایک کی دیت ہم دیں گے، ایک کی دیت آپ دیں۔ اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم دیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک دیوار کے نیچے آپ کو بیٹھایا اور سامنے کھڑے ہو کر بات چیت کرنے لگے۔ ان میں ایک شخص نے کہا
کہ یہ جو اس وقت ہمیں موقع مل رہا ہے نا، ایسا موقع زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس نے دوسروں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کوئی آدمی یہاں سے جائے، اوپر چھت پہ جا کر پتھر گرا دے اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، ابھی تو یہ کام کر دے، یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، بعد کے معاملات بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہودیوں میں سے ایک شخص تھا عمر بن جحاش بن کعب، تو عمر بن جحاش بن کعب اٹھا اور گیا قلعے کے اوپر، ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ فوری طور پر اٹھ جائیں، قتل کی سازش تیار ہو گئی ہے، اب چلیں یہاں سے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور آپ اس طرح اٹھے جیسے آپ کو کوئی بھولا ہوا کام یاد آ گیا ہو، سیدھا آپ وہاں سے گھوم کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ صحابہ نے تھوڑی دور انتظار کیا، جب دیکھا حضور واپس نہیں آئے تو وہ بھی مدینہ کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، پورا واقعہ بیان فرمایا، پھر ان کے پاس بندہ بھیجا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے اور تم نے قتل کی سازش کی ہے، لہذا اب تم اس کے یہ تو معافی مانگو ورنہ پھر اس کے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات چیت کرتے ہیں، اب 3 آدمی بھیجیں، 3 ہم بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو ان کے 3 چلنے لگے، تو ان تینوں کو ان کپڑوں کے اندر انہوں نے خنجر ان کے چھپا دیے اور کہا جیسے ہی آئیں ان کو قتل کر دو۔ تو ادھر میں ایک عورت تھی، اس کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا، تو اس عورت نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ اپنے 3 آدمی ہرگز نہ بھیجیں ورنہ قتل ہو جائیں گے، اور بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لیا اور بنو نذیر کا آپ نے محاصرہ فرمایا، اور 6 دن ان کا محاصرہ ہوا، 6 دن میں ٹوٹ گئے اور کہا جی آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محاصرے میں ان کے کچھ آگے درخت تھے، درخت بھی کاٹے گئے، اور کچھ کھیت تھے ان کو آگ بھی لگائی گئی، چونکہ وہ اس سے کمین گاہ کا کام لے رہے تھے۔ تو 6 دن کے بعد آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو بھی مدینے سے نکال دیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ سارے بنو نذیر وہاں سے جلا وطن ہوئے، اور حکم اور اجازت تھی کہ جتنا مال اٹھا سکتے ہوں اٹھا کر لے جائیں، لیکن اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، باقی مال جو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی دروازے نکالے، کھڑکیاں نکالیں، شتیر نکالے، اور ایک جشن کے انداز میں مدینے سے نکلے۔ ان کے کافی لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، سردار تو سارے خیبر میں آباد ہو گئے، باقی لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، کہ اے مسلمانوں ان کو ان کے قلعوں سے اللہ نے نکالا ہے، اور یہ پہلی جلا وطنی ان کی زندگی میں آئی ہے، آگے بھی بار بار ان کو جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اے مسلمانوں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، یہ ان قلعوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں نکلیں گے، اور خود یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اللہ کے قہر و غضب سے ان کو ان کے قلعے بچائیں گے، مگر اللہ کا عذاب اس انداز میں آیا، نہ ان کے ہتھیار انہیں بچا سکے، نہ ان کے قلعے انہیں بچا سکے۔ تو ان کی زمینیں مہاجرین کے درمیان تقسیم ہوئی، یہ دوسرا قبیلہ تھا۔ اور تیسرا قبیلہ بچا بنو قریظہ سن 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب ہوا، خیبر کے یہودی مکہ پہنچے، مکہ والوں کے ساتھ سازش تیار کی، اور پھر تمام قبائل عرب کا انہوں نے دورہ کیا، بنو غطفان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور یہودیوں نے کہا خیبر کی آدھی پیداوار ہم تمہیں دیں گے، مسلمانوں پر حملہ کرو۔ تو چنانچہ قریش آئے، بنو غطفان آئے، بنو اسد آئے، بنو سلیم آئے، بنو فزارہ، بنو غطفان اور بنو مرہ، تمام قبائل عرب 24,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر امنڈ آئے اور حملہ کرنے کی تیاری انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا لی، اور تو اس میں خیبر کے یہودی بھی تھے، ان کے بڑے سردار تھے، تو اب ان کو ضرورت تھی، باہر والوں کو تو ہم نے تیار کر لیا،
اندر سے بھی بغاوت ہونی چاہیے، باہر سے بھی حملہ ہو، اندر سے بھی حملہ ہو تو وہ حملہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضرت صفیہ کا والد حیی ابن اخطب جو یہود کا بڑا سردار تھا وہ آیا بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسد، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ مجھے اکسانے کے لیے معاہدہ توڑوانے پر آ رہا ہے۔ اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا نہیں میں تم سے اب بات نہیں کروں گا، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ معاہدہ توڑ چکا ہوں، پھر انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، میں نے محمد کو ہمیشہ صادق پایا ہے، امین پایا ہے، کبھی آج تک انہوں نے معاہدہ ہم سے نہیں توڑا، اور میں پہلے کئی مرتبہ غلطی کر چکا ہوں، مگر ہمیشہ ان کا عفو، ان کا کرم، ان کے تحمل کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، لہذا میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتا۔ تو حیی ابن اخطب نے کہا تمہیں خبر ہے میں باہر کتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں، کتنا بڑا لشکر لے گا، آج مسلمانوں کا مدینے میں آخری دن ہے اور مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے قلع قمع ہونے والا ہے، لہذا ہمارا ساتھ دو ورنہ پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ تو اس نے اس کو اس طرح اس سے باتیں کی، آئینے میں اتارا کہ کعب بن اسد وہ معاہدہ توڑنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں معاہدہ توڑتا ہوں، تم باہر سے حملہ کرو میں اندر سے حملہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خندق کے محاصرے میں تھے، خندق میں تھے، آپ کو خبر پہنچی، آپ نے صحابہ سے فرمایا من یاتینا بخبر القوم، ان کی خبر کوئی لے کے آئے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں۔ آپ نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، دوبارہ فرمایا من یاتینا بخبر القوم، کوئی جائے بنو قریظہ کی خبر لائے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے یا اپنے معاہدے پر برقرار ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر زبیر بن العوام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کوئی جائے ان کی خبر لے کر آئے، کون جائے گا؟ پھر تیسری مرتبہ زبیر بن العوام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ان لکل قوم حواریًا وان حواری الزبیر بن العوام، ہر نبی کا ایک حواری رہا ہے اور میرا حواری زبیر بن العوام ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ گئے اور تحقیق کر کے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بات صحیح ہے، وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، بس باہر سے حملہ ہوگا، تھوڑی سی کامیابی ان کو ملے گی تو ایک دم اندر سے حملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے حالات کا نقشہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اوپر سے بھی دشمن تم پر حملہ آور ہوا اور نیچے سے بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، وہ بھی حملہ کرنے پر تیار ہو گئے اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر منہ کو آنے لگے اور تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور تم طرح طرح کے خیالات اور وساوس نے تمہیں گھیر لیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس وقت کو یاد کرو کیسے پھر میری مدد آئی، کیسی میری مدد آئی۔ تو جب پتہ چلا کہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، آپ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، ایک اوس کے سردار ہیں ایک خزرج کے سردار ہیں، سعد بن معاذ اوس کے سردار، سعد بن عبادہ یہ خزرج کے سردار ہیں، آپ نے ان دونوں کو بھیجا جا کے ان سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ہمارا تمہارا ساتھ ہے، یہ بادل چھٹ جائیں گے، پھر ہمارا تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا، ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم نے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، باہر سے دشمن آئے گا، دونوں مل کر مقابلہ کریں گے، بجائے تم مقابلہ کرنے کے تم الٹا ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہو۔ تو سعد بن، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں سے کہ اگر تو وہ مان جائیں تو آ کر صاف بتا دینا، اور اگر وہ نہ مانیں اور عہد شکنی پہ ڈٹے رہیں تو پھر گول مول الفاظ میں خبر دینا، صاف لفظوں میں نہیں، تاکہ مسلمانوں میں خوف نہ پھیلے، ہراس نہ پھیلے۔ یہ حضرات گئے، بات چیت کی، واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ نہیں مان رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو 20 دن محاصرہ قریش کا ہوا، پھر اللہ کی مدد آئی، آندھی چلی، ان کے خیمے الٹ گئے، گھوڑے ان کے بدک گئے، بھاگ گئے، بڑی بڑی دیگیں ان کے الٹ گئیں، اور
ایسی تیز آندھی چلی کہ ان کے لیے ٹکنا مشکل ہو گیا، اور ان کے کھانے پینے کے تمام ذخائر وہ تہو بالا ہو گئے، اور وہ خائب و خاسر کچھ حاصل کیے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے انہیں اپنی غصے کی آگ میں ہی ان کو واپس لوٹا دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، لڑنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے، تم ہمت تو کرو، کھڑے تو ہو، اتنے بزدل بنو کہ کھڑے نہیں ہوں گے، کھڑے ہو پھر دیکھو کیسی اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو پھر جب 20 دن کے بعد محاصرہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا جاؤ جا کر گھروں میں آرام کرو، اور خود آپ گھر میں تشریف لائے، غسل خانے میں داخل ہوئے، اپنے ہتھیار اتارے، کپڑے اتارے، غسل فرمایا، دوبارہ کپڑے پہنے باہر نکلے ہی تھے، جبرائیل آ گئے۔ کس طرح؟ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ، صحیح بخاری کے میں الفاظ، سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ وضعت السلاح، اپنے ہتھیار اتار دیے؟ واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم نہ میں نے نہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جنگ ختم؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی، بنو قریظہ کا علاج باقی ہے، ابھی تک حنود کا علاج ہوا ہے، یہود کا علاج باقی ہے، ان کے خلاف آپ چلیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ان فی صحابی جہدا، جبرائیل میرے صحابہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، 20 دن محاصرے میں رہے ہیں، اور سخت یخ بستہ ٹھٹھرتی ہواؤں کی وجہ سے ان کی طبیعتیں پارا پارا ہو گئی ہیں، ان کو کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، صحابہ سے فرمائیں انہض الیہم فلأضعضعنہم، تم چلو تو صحیح، باقی سارا کام میں کروں گا، میں ان کو ختم کر دوں گا، باقی کام میرا کام ہے، آپ چلو بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، عصر کا وقت ہو چلا تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، چلو یہاں کوئی نماز نہ پڑھے، راستے میں بھی کوئی نہ پڑھے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں چل کر ادا کریں گے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں چل کر ادا کریں گے۔ صحابہ فوراً تیار ہو گئے، ہتھیار باندھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، ہاتھ میں گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، سر پر خود تھی، سینے مبارک پر زرہ سجی ہوئی، گردن میں تلوار لٹکی ہوئی، ڈھال آپ کی کمر پر تھی۔ آپ نے فرمایا ہتھیار سجاؤ، چلو بنو قریظہ کا محاصرہ کرو۔ تو صحابہ کرام فوراً روانہ ہوئے، اور راستے میں سورج ڈوبنے لگا، عصر کا وقت جانے لگا۔ اب یہاں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا لا نصلی حتی نأتیہا، کہ بھائی سورج ڈوبتا ہے ڈوب جائے، ہم تو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے، اور کہیں نہیں پڑھنی، بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھوڑی تھا، بل نصلی ولم یرید ذلک منا، آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو، بلکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو، تو اب تو سورج ڈوب رہا ہے، وقت ہی نہیں ہے، لہذا ہم تو نماز پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا مقصد ہم نہیں جانتے، حضور کے الفاظ پہ غور کرو، آپ نے فرمایا بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے، ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ کچھ نے وہاں پڑھی، کچھ نے بنو قریظہ میں پڑھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں کا ذکر ہوا، وَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمایا سب ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ یہی اختلاف جو فقہاء کے درمیان ہوتا ہے نا، اس کی یہ ایک ادنا سی جھلک ہے۔ کسی کی نظر غرض پر جاتی ہے، کسی کی نظر الفاظ پر جاتی ہے، کسی کی نظر حدیث کے ایک پہلو پر جاتی ہے، کسی کی نظر حدیث کے دوسرے پہلو پر جاتی ہے، کسی کی نظر اس حدیث پر جاتی ہے، کسی کی نظر اس حدیث پر جاتی ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور ہر ایک کوئی ان میں سے نفس پرست نہیں ہوتا، خواہش پرست نہیں ہوتا، ہر ایک کی نیت سچی ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو بہرحال آپ نے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا، اور وہاں ایک مسجد آپ نے بنوائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو ایک تیر لگا تھا، وہ خیبر میں وہ خندق کے دوران
ایک دن والدہ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ تنگ تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب جانے لگے تو میں نے دیکھا سعد بن معاذ کو کہ وہ بازو یوں لہراتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر یہ اشعار تھے: لبس قلیلا تدرک الہیجا حمل لا بأس بالموت اذا الموت نزل. ارے ذرا رک، لڑائی کے مارکے کے الاؤ کو بھڑکنے دے، خوب شعلے سرخ ہو جائیں پھر میں کودوں گا، موت سے کیا ڈرنا جب موت سامنے ہو. یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کی والدہ سے کہا، میں نے کہا سعد نے چھوٹی زرہ پہنی ہوئی ہے، کاش ان کی زرہ بڑی ہوتی اور بازو پورے ڈھکے ہوئے ہوتے. تو یہی بات کر رہی تھی کہ حبان بن عارقہ قریش میں کافروں میں ایک شخص تھا، اس نے تاک کر تیر پھینکا، وہ تیر سیدھا ان کے بازو پہ آ کر لگا. یہاں ایک رگ ہوتی ہے، اس کو عربی میں اکحل کہتے ہیں، اور عربی میں اور اس کو رگ حیات بھی کہتے ہیں، زندگی کی رگ. 3 رگیں عربوں میں مشہور تھیں، ایک بازو میں ہوتی ہے اور ایک کمر میں ہوتی ہے، ایک ران میں ہوتی ہے. بازو والی رگ کو اکحل کہتے ہیں اور کمر والی رگ کو ابہر کہتے ہیں، اور ران والی رگ کو نسا کہتے ہیں. ان 3 رگوں کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ زندگی کی رگ ہے، یہ جب کٹتی ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہاں اکحل میں وہ تیر لگا، رگ کٹ گئی. ان کو لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ فرمایا، وہاں مسجد تعمیر کروائی. مسجد کے اندر صحابہ کے خیمے تھے تو ان کا خیمہ حضور نے بالکل اپنے قریب لگوایا تاکہ صبح و شام وقتاً فوقتاً ان کی عیادت فرماتے رہیں، دیکھ بھال کرتے رہیں. اور ان کے قریب ایک خیمہ تھا بنو غفار کا، بنو غفار. اس میں ایک خاتون رہتی تھیں، ان کے شوہر بنو غفار کے تھے، رفیدہ ان کا نام تھا. وہ طبیبہ تھی اور ان کے پاس ادویات ہوتی تھیں، وہی صبح و شام مرہم پٹی کیا کرتی تھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو. تو ادھر محاصرہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا علاج بھی کروایا، اور جب کوئی فائدہ نہیں ہوا اپنے دست مبارک سے مشقص کے ذریعے ان کے جسم کو داغا. عام طور پر داغنے والے علاج کو سے آپ نے منع فرمایا، اور اس لیے منع فرمایا کہ چونکہ یہ علاج آخری علاج ہوتا ہے، اس کے بعد مریض میں مایوسی پھیل جاتی ہے. تو اب منع فرماتے تھے کہ بھائی یہ علاج نہیں کرواؤ، لیکن جب مجبوری ہو تو پھر مجبوری ہے. خود اپنے دست مبارک سے آپ نے ان کو وہ داغا. تو حضور کے ہاتھ لگے بندہ ٹھیک نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. حضرت سعد بن معاذ ٹھیک ہو جاتے، 100% ہو جاتے، مگر ان کی اپنی دعائیں کچھ اور تھیں، اور یہ لیٹے ہوئے بیماری کے ایام میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انکا تعلم انہو لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوه اللہم انی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم فإن كان قد بقی من حرب قریش شیء فأبقنی لہ حتى اجاہدہم فیک وإن كنت قد وضعت الحرب بیننا وبینہم فافجرها وجعل میتتی فیہا. یہ ان کی دعا صحیح بخاری میں ہے. یا اللہ تو جانتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی امنگ، میرے دل کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی تمنا ان لوگوں سے ٹکرانا، جہاد کرنا اور لڑنا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو شہر سے نکالا اور تیرے نبی کو جھٹلایا. اے اللہ میں یوں سمجھتا ہوں، میرا ذہن مجھے یہ کہتا ہے کہ آج جو قریش کو منہ کی کھانی پڑی ہے، آئندہ کبھی قریش مدینے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے. یا اللہ اگر تو میرا یہ خیال غلط ہے اور تیرے علم کے مطابق آئندہ قریش کا کوئی حملہ باقی ہے تو یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما تاکہ تیرے دین کے دفاع میں اور تیرے نبی کے دفاع میں میں قریشیوں سے لڑوں. اور اگر میرا خیال صحیح ہے، واقعی تیرے علم کے مطابق آئندہ قریش کا کوئی حملہ مسلمانوں پر نہیں لکھا تو یا اللہ پھر جینے کی اب خواہش نہیں ہے، پھر میرے زخم کو ہرا کر دے اور اسی زخم میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما. موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. سعد بن وقاص کو آپ نے منع فرمایا، یا سعد عندی تتمنى الموت، سعد میرے قریب بیٹھ کر موت کی تمنا کرتے ہو. لیکن شہادت کی تمنا نہ صرف جائز ہے، خود حضور نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے.
اور بلکہ آپ نے یوں تک فرمایا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں مر گیا منافقت کی موت مرا، نفاق کی موت مرا۔ شہادت کی تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا تھی۔ ادھر محاصرہ بڑھتا گیا، 1 مہینہ محاصرہ ہوا، 1 مہینہ، اور وہ اندر سے ٹوٹ گئے، بکھر گئے۔ تو ان کے سردار تھے کعب بن اسد۔ ایک دن جب دیکھا کہ اب اس محاصرے کو مزید طول نہیں دیا جا سکتا، تو ایک دن اس نے سارے یہودیوں کو اندر جمع کیا اور ان سے بات کی۔ ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے 3 اختیارات پیش کرتا ہوں، 3 میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لو، تمہارے مسئلے کا خوش اسلوبی سے حل نکل آئے گا، ورنہ پھر تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا جی پہلا آپشن یہ ہے ان تؤمنو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور مجھے یقین ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری جان مال سے کوئی تعرض نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، دوسری بتاؤ۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ختم ہو رہا ہے، ہفتے کی رات شروع ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی ہفتے کے دن میں کوئی کام نہیں کرتے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہفتے کی رات کو قلعوں کے گیٹ کھولو، ایک دم مسلمانوں پر حملہ کرو، غیر متوقع طور پر حملہ ہوگا، مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے اس طرح تمہیں فتح مل جائے۔ یہودیوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا پھر تیسرا اختیار یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، ذبح کرو، اور پھر بے خوف بے خطر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ اور آخری سانس تک لڑتے رہو۔ جب بیوی بچوں کی قیدیں، بیڑیاں ہمارے پاؤں میں نہیں ہوں گی تو ہر آدمی دلیری سے لڑے گا، بہادری سے لڑے گا، ہو سکتا ہے اس طرح فتح ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، وَأَيُّ عَيْشٍ لَنَا بَعْدَ نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، بیوی بچوں کو موت کے گھات اتارنے کے بعد زندگی بھی ملی تو اس زندگی کا کیا لطف۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تینوں میں سے ایک نہیں مانتے تو پھر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے کہا مجبوری ہے، یہی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ ہمارے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ اور ادھر حضور کے پاس پیغام بھیجا، اب ان کو فکر ہوئی پتہ نہیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایک صحابی ہیں ابو المنذر، ابو لبابہ بن عبد المنذر، ان سے اوپر سے ان کو دیکھا، ان سے پرانے کچھ تعلقات تھے، ان سے پوچھا کہ ہم نے حضور کے پاس یہ پیغام بھجوایا ہے، آپ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ابو لبابہ بن عبد المنذر نے یوں اشارہ کیا کہ حضور کا فیصلہ قتل کا ہوگا، بچ نہیں سکتے تم۔ تو انہوں نے فوراً دوسرا پیغام بھیجا کہ نہیں، آپ اپنے اوس کے سردار سعد بن معاذ کے ذریعے فیصلہ کروا دیں، وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ ادھر ابو لبابہ بن عبد المنذر کو ندامت ہوئی کہ میں نے تو ایک جنگی راز افشا کر دیا، ظاہر کر دیا، اور ندامت ہوئی۔ وہ سیدھا مدینہ طیبہ میں گئے، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک حضور مجھے معاف نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا غلطی تو انہوں نے بڑی سنگین کی ہے، لیکن اگر سیدھا میرے پاس آ جاتے میں ان کے لیے استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، لیکن اب خود ہی انہوں نے باندھا ہے تو اللہ پہ چھوڑا ہے، تو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا اب میں بھی نہیں کھول سکتا۔ تو کئی دن کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آیا، آپ نے ان کی توبہ کا اعلان بھی ہوا اور ان کو کھول بھی دیا۔ تو انہوں نے معاملہ بھیجا سعد بن معاذ کے پاس، تو اور ادھر سے قبیلہ اوس نے بھی حضور سے سفارش کی، یا رسول اللہ بنو قینقاع کے معاملے میں ابی بن کعب کا مشورہ چلا تھا، اور اس معاملے میں کچھ ہماری بھی رائے چل جائے تو اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے سردار کے ہاتھوں فیصلہ کروا دوں تو
تو یا رسول اللہ ہم تو بڑے خوش ہیں. آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو بلاؤ، وہ جو فیصلہ کریں ان کے فیصلے کے مطابق عمل ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو سواریاں تھیں نہیں، گدھے پہ ان کو بیٹھایا گیا اور وہ بنو قریظہ میں تشریف لائے. انصار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارے سردار آ رہے ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو. اور حضرت سعد بن معاذ کی ایک دعا وہ تھی جو میں نے پہلے سنائی، اور اس دعا میں ایک حصہ یہ بھی تھا، یا اللہ مجھے اب جینے کی تمنا نہیں ہے، میں شہادت چاہتا ہوں، لیکن مجھے اتنی مہلت ضرور عطا فرما کہ میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. بنو قریظہ ان کی وہ پہلی دعا بھی قبول ہوئی، چونکہ غزوہ خندق کے بعد پھر قریش کو مدینے پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی. پھر جتنے حملے ہوئے وہ مسلمانوں نے بڑھ کر کیے، ادھر سے کوئی حملہ نہیں ہوا. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنو قریظہ کا انجام بھی دکھایا. تو یہ تشریف لائے، آپ نے معاملہ ان کے آگے رکھا، فرمایا یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا انی احکم فیہم، صحیح بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں، ان تقتل المقاتلہ وتسب النساء والذریہ وان تقسم اموالہم. میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے 15 سال یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں، جنگجو ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، ایک کو باقی نہیں چھوڑا جائے، اور ان کی جتنی عورتیں اور بچے ہیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، اور ان کا سارا مال و متاع مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضیت بحکم الملک قضیت بحکم اللہ، تم نے تو شاہانہ فیصلہ کیا، بادشاہوں جیسا فیصلہ کیا. پھر فرمایا تم نے اللہ کا فیصلہ کیا، اللہ کی منشا کے عین مطابق فیصلہ کیا ہے. ابھی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی کہ جو چاہو فیصلہ، اللہ نے اختیار دیا تھا. تو فرمایا تم نے اللہ کی منشا کے مطابق فیصلہ کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ تورات کے بھی عین مطابق. تورات میں ایک مختلف کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے تثنیہ، اور اس کے اندر باب ہے صحاح. اس صحاح کی آیت نمبر 10، اس 10 نمبر آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب تو کسی شہر پر حملہ کرے پہلے اس کو صلح کا پیغام بھیج. اگر وہ صلح قبول کر لیں اور شہر کے دروازے تیرے لیے کھول دیں تو شہر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے تیرے غلام ہوں گے. اور اگر وہ صلح قبول نہ کریں اور مقابلے پر آئیں تو تو ان کا محاصرہ کر. پھر جب تیرا خدا تجھے ان پر قبضہ دے دے، قدرت دے دے، تو جتنے مرد ملیں سب کو قتل کر دے. باقی جو بچے ہوں، عورتیں ہوں، جانور ہوں اور دیگر شہر کے اندر پڑا ہوا ساز و سامان ہو، وہ سب تیرے لیے مال غنیمت ہوگا. یہ آیت تورات میں آج بھی لکھی ہے، آج بھی، حالانکہ بدل گئی، تعریف ہو گئی، اس کے باوجود. تو حضور نے فرمایا بالکل اللہ کے منشا کے عین مطابق فیصلہ کیا. اس کے بعد یہودیوں کو لایا گیا اور ان کی فہرست بنائی گئی. اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 600 یہودی، دوسری روایت کے مطابق 900 یہودی تھے. ان بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں اور ایک ایک کا نام لیا جاتا، وہ آتا اور تلوار کے وار سے عدم کو روانہ ہو جاتا، دوسرا آتا روانہ ہو جاتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 900 یہودیوں کو اس دن موت کے گھاٹ اتارا گیا. ہم نے صرف اتنا سنا ہے کہ فتح مکہ میں حضور نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں. لیکن بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آج ہم وہ دین بیان کرتے ہیں جو امریکہ کو قابل قبول ہو. اس لیے جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے، سب سے بڑا حج سے بڑا عمل، نماز سے بڑا عمل، دین کا سب سے بڑا عمل، اور جب حدیث پڑھتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، مگر ترجمہ ہم ادھورا کرتے ہیں محبت محبت محبت. نہیں، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ پورا دین ہے. تو آپ نے 900 کو موت کے گھاٹ اتروایا
اور اس میں ایک شخص تھا زبیر بن باطا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا ایک ماضی کا احسان تھا، ماضی کا احسان. تو زبیر بن باطا دوڑتا ہوا ثابت بن قیس کے پاس آیا، اللہ کے واسطے میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا، آج وہ احسان چکانے کا دن آ گیا ہے، مجھے کسی طرح امان دلواؤ. تو یہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ان کو امان دے دیں. آپ نے فرمایا امان ہے. تو پھر زبیر بن باطا نے کہا کہ مجھے تم امان دلوا رہے ہو، اگر میرے بیوی بچے میرے ساتھ نہ ہوں تو میرے جینے کا کیا فائدہ، تو بیوی بچے بھی دلوا دو. پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان کے بیوی بچے ان کو دے دیے جائیں. آپ نے فرمایا دے دو. پھر آئے کہ میری جان سلامت، بیوی بچے سلامت، کھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر ہم کیسے زندہ رہیں گے، کم از کم رہائش مکان ہونا چاہیے، کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، میرا مال مجھے مل جائے. پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ بھی ان کو عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا دے دو، مکان بھی دے دو، مال و متاع بھی ان کو دے دو. تو بڑے خوش ہو گئے. پھر پوچھا کہ بنو قریظہ کے سردار حیی بن کعب بن اسد کا کیا ہوا؟ کہ وہ تو مارے گئے. کہ حیی بن اخطب کا کیا ہوا؟ کہ وہ بھی مارے گئے. کہ کعب بن قریظہ کا کیا ہوا؟ کہ وہ بھی مارے گئے. سارے سردار مر گئے؟ کہ سارے مر گئے. کہ بھئی تمہارا احسان سر آنکھوں پر، مجھے بھی ختم کر دو، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا. تو حضرت ثابت نے فرمایا کہ نہیں چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے بھی ختم کر دو. تو میرے جب سردار نہیں رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. تو چنانچہ ان کے اصرار پر پھر ان کو بھی قتل کیا گیا. اس میں ان 900 میں یا 600 میں کوئی عورت نہیں تھی، ایک عورت تھی، صرف ایک عورت. وہ ابو داؤد میں ان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے زندگی میں ایسی عجیب و غریب عورت کبھی نہیں دیکھی. وہ میرے قریب بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی، اور وہی تضحک ظہرا و بطنا، اندر اور باہر سے ہنس رہی تھی، اور ادھر آواز لگ رہی تھی فلاں حاضر ہو، فلاں حاضر ہو، فلاں حاضر ہو. اور ایک ایک آتا اور قتل ہو جاتا، ایک ایک آتا قتل ہو جاتا. حضرت صفیہ کے باپ کو بلایا گیا، حیی بن اخطب، جو اگرچہ قریظہ میں چلا گیا تھا مگر اس موقع پر یہ پھر بنو قریظہ کے اندر تھا، اکسانے آیا تھا اور یہیں رہ گیا تھا. تو جب اس کی باری آئی تو اس نے سامنے مقتل گاہ میں آ کر کہا واللہ ما لمت نفسی فی عداوتک. حضور کو کہا آپ سے میں نے بہت دشمنی کی، اس دشمنی پہ اللہ کی قسم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. ولیکنہ یخذل من یخذل اللہ یخذلہ، مگر جسے اللہ ہی تنہا چھوڑ دے وہ تو ذلیل ہو ہی جاتا ہے. اور پھر اپنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا، لکھ دیا تھا، وہ ہو کر رہنا تھا اور وہ مارا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس عورت کا نام بھی اس فہرست میں درج تھا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک صحابی حضرت خلاد کے اوپر پتھر گرایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا. تو قصاصاً اس کو بھی قتل کرنا ضروری تھا، اور اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ تیرا نام بھی ابھی آنے والا ہے. لیکن وہ باتیں کر رہی اور ہنس رہی اور لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی، چٹکلے لطیفے سنا رہی تھی کہ اچانک اس کا نام لیا گیا کہ فلاں حاضر ہو. ایک دم کھڑی ہوئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی خوف نہیں، ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اس کی سزا بھگتنے جا رہی ہوں. اور وہ ہنستے ہنستے گئی اور وہ بھی عدم کو روانہ ہو گئی. تو اس طرح سن 5 ہجری کے بعد مدینہ منورہ یہودیوں سے پاک ہو گیا. اب مدینہ کے اندر یہودی نہیں تھے، لیکن باہر سازشیں چل رہی تھی خیبر کے اندر. اور 2 اور یہودی ہیں خطرناک، ایک کعب بن اشرف اور ایک ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق. ان دونوں کے پاس حضور نے ٹیمیں بھیجیں، دونوں کو قتل کروایا. تو وہ تھوڑا سا تذکرہ آ جائے، پھر انشاءاللہ خیبر کا ذکر اس کے بعد آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.